دنیا کا بسم کاروبار اللہ ہے کہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، لوگ کہتے ہیں بریکنگ نیوز آ گئی، نئی تازی سناؤ جی۔ سب سے نئی تازی جو خبر ہے نا اس دنیا کی، ہر لمحے بالکل وہ قرآن کی بات ہے۔ قرآن کی بات کبھی پرانی ہو ہی نہیں سکتی۔ قرآن کی بات سچی بات ہے۔ ہر وقت اللہ تعالیٰ گویا اس دنیا کو دیکھ رہا ہے، نظام کو چلا رہا ہے، اور آپ کو خبر دے رہا ہے، ہر لمحے وہ خبر دے رہا ہے۔ یعنی غور کرو، سوچو، زمین کے اوپر، آسمان کے اوپر یہ کس نے بنائی ہے، تمہیں کس نے پیدا کی ہے، تمہیں کیوں بنایا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ خبر دے رہا ہے کہ انسانوں تمہیں میں نے اپنی بندگی کے لیے بنایا ہے۔ یہ لیٹسٹ خبر ہے، اور یہ بھی خبر ہے کہ دیکھو اگر میرے علاوہ کسی اور کی بندگی کی تو پھر تمہارا دنیا اور آخرت میں کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ کوئی پھر یہ خبر آ رہی ہے، اعلان کیا جا رہا ہے۔ دیکھو اللہ تعالیٰ خود نہیں آواز لگائے گا، اللہ تعالیٰ کا طریقہ ہے پیغام پہنچانے کا، انبیاء کے ذریعے یا انبیاء کے ماننے والوں کے ذریعے یہ خبریں پھیلتی رہی ہیں۔ دیکھیں سورہ الکہف آپ نے پڑھی ہوگی، وہ جو نوجوان تھے چند، وہ انبیاء تھوڑے ہی تھے، نہ انبیاء ہیں نہ کتابیں اس وقت، لیکن کس طرح اللہ کے اوپر ایمان لے آئے، اور پوری قوم کو کہنے لگے کہ یہ ہماری پوری قوم کو کیا ہو گیا۔ بڑے بڑے سمجھدار سمجھے جانے والے، بڑے بڑے یعنی یہ حکومت چلانے والے بڑے بڑے علماء، ان کو کیا ہو گیا، زمین اور آسمان کے رب کو چھوڑ کر اوروں کو پکارتے ہیں اور دلیل بھی نہیں لاتے، اور پھر ہمیں بھی کہتے ہیں کہ ہم ان کی طرح یہ ہو جائے۔ ہم کس طرح ہو جائیں؟ بغیر دلیل کے کس طرح ہم شرک کرنا شروع کر دیں؟ اللہ کی توحید کی تو دلیلیں ہیں۔ اللہ داتا ہے، وہ روزی دینے والا ہے، اس نے زمین بنائی ہے، اس نے آسمان بنایا ہے، اس نے بارشوں کا انتظام کیا ہے، غلے وہ اگا رہا ہے، سب کچھ تو داتا ہے نا وہ۔ تو دوسرے داتا کیوں بن گئے بتائیے؟ ان کو کس نے داتا بنا دیا؟ ان کو مشکل کشا کس نے بنا دیا؟ اللہ تعالیٰ تو ہر لمحے چوکنا، نہ نیند نہ اونگ، تو اگر اس کو پکارا جائے یہ حق ہے، تو بتاؤ دوسروں کو پکارنے میں کس طرح آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ ہماری سنتے؟ ان کو نیند بھی آتی تھی، جب زندہ تھے تو سوتے تھے، تو اب تو مر چکے۔ جب زندہ تھے تو اپنی مشکلوں کو حل نہیں کر سکتے تھے، کہتے ہیں ہمارے بڑے تھے بڑی مشکلوں میں زندگیاں بسر کی ہیں۔ بتاؤ، جنہوں نے خود زندگیاں مشکلوں میں بسر کی ہوں وہ دوسروں کے مشکل کشا ہوتے ہیں؟ اتنی سادہ سی بات نہیں سمجھ آ رہی ہے؟ یہ سادہ بات ہے، یہ سادہ بریکنگ نیوز ہے آج کی، یقین کیجیے۔ آج انسانوں کے سامنے یہ بات آئے تو اس کو مانیں تو اس پر یقین کریں، لیکن افسوس یہ ہے کہ اخبار کی خبر ان کو لائی جائے وہ اس کو یقین کر لیتے ہیں، کسی جناب رسالے کی خبر ان کو لائی جائے اس کو یقین کر لیتے ہیں، کوئی بندہ بات بتائے، لیکن مالک اور خالق کی کتاب قرآن کی بات ان کے سامنے رکھی جائے تو ایسے ادھر ایک کان سے نکالا دوسرے کان سے نکال دیا، ڈالا سنی انسنی کر دیتے ہیں۔ لیکن یہ یقین کرو میرے بھائیو، چاہے کوئی بات اس کو مانے یا نہ مانے، یہ حق ہے، یہ حق ہے کہ تمہیں ایک دن مرنا ہے، یہ حق ہے کہ قیامت کے دن دوبارہ اٹھو گے، اور یہ حق ہے کہ اس دن فیصلہ اس بنیاد کے اوپر ہوگا کہ آج تم نے اللہ کو مانا تھا یا نہیں مانا تھا۔ نماز روزہ بعد کی باتیں ہیں، پہلے یہ تو بتاؤ مانا بھی تھا یا کوئی نہیں؟ اس کو اکیلا مانا تھا یا اس کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہراتے تھے؟ دوسروں کے سامنے رکوع کرتے تھے، سجدے کرتے تھے، پکارے لگاتے تھے، نظر و نیازیں کرتے تھے، واسطے وسیلے دیتے تھے، تو اللہ کو کہاں مانا تم نے؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُم مُشْرِكُونَ، اکثریت اللہ کو اس طرح مانتی ہے کہ ساتھ ساتھ شرک بھی کرتے ہیں۔ اس طرح کا ماننا اللہ کو نہ ماننا ہے۔ یقین کیجیے، اللہ کہہ رہا نہیں مانتا، تم کہتے رہو میں مانتا ہوں مانتا ہوں مانتا ہوں، اللہ کہتا نہیں مانتے ہو نہیں مانتے ہو نہیں مانتے ہو۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ۔ شروع میں پہلے رکوع میں سورہ البقرہ کے اللہ تعالیٰ کہتا ہے انسانوں میں سے بے شمار ہیں کہتے ہیں ہم اللہ کو مانتے ہیں، ہم آخرت کو مانتے ہیں، اور اللہ آگے سے جواب دیتا کہ نہیں مانتے ہو۔ اس کو ماننا ہے تو اکیلا مانو۔ اس کو ماننے کے بعد اگر آپ مورتیوں کے سامنے جھکتے ہو، قبروں کے سامنے جھکتے ہو، پیروں کے سامنے جھکتے ہو، ان کی نظر و نیازیں کھاتے ہو، چادریں چڑھاتے ہو، ان کے ناک رگڑتے ہو وہاں جا کے، ان سے اولادیں مانگتے ہو، اللہ اولاد دے تو نام رکھتے ہو پیروں دیتا ہے، تو اب اللہ کو مانتے ہو؟ کہاں اللہ کو مانتے ہو؟ اللہ کو وہ مانتا ہے جو کہ یہ اولاد مجھے اللہ نے دی ہے، ماں کے پیٹ کے اندر اللہ نے بنایا ہے اس کو، وہ اللہ کو مانتا ہے۔ اور جو کہتا ہے یہ رسول بخش ہے، یہ حسین کی کرم نوازی ہے، یہ پیران دیتا ہے، تو اللہ کو وہ مانتا ہے؟ وہ ساتھ شرک کر کے مانتا ہے، ہاں مانتا ہے لیکن شرک کر کے مانتا ہے۔ اس طرح کا ماننا اللہ کو نہیں چاہیے میرے پیارے بھائی، یقین کرو صرف یہ ایک بات ہے، اگر اس کو کوئی مان گیا اس کی دنیا اور آخرت سنور گئی۔ کل دنیا مرنے کے بعد جنت کی بادشاہی کا تاج وہ پہنے گا، اتنی بڑی بادشاہی اس کو ملے گی۔ آج اگر بیٹھا رہتا تو یہاں مزدوری نہیں ملتی تھی، دل کڑتا رہتا تھا، بچے پیچھے پریشان تھے، لیکن چند دنوں کی یہ پریشانیاں ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں گی۔
آپ کے بیوی بچے وہاں جنتوں میں ہوں گے، آپ کے بڑے بڑے بادشاہ، اور اس وقت آپ سے پیار محبت بھی کریں گے کہ شاباش تم ہمیں یہاں جنت میں لانے کا ذریعہ بنے ہو، تم صحیح سمجھدار تھے۔ باقی بڑے بڑے بادشاہ جو اپنے بیوی بچوں کو جہنم کی آگ کا ایندھن بنا دیں گے، وہ لعنتیں بھیجیں گے ان کے اوپر کہ بے ایمانو، دنیا میں سونے کے نوالے کھلائے، اچھا گھر دیا، لمبی گاڑی دی، اور آگ میں لے آئے ہو ہمیشہ کے لیے، تم کیسے ہمدرد تھے ہمارے، ایسے خاوند، ایسے بھائی، ایسے باپ، تمہارے اوپر لعنت ہے، ایسے دوست تمہارے اوپر لعنت ہے۔ یہ ہونے والا ہے، یہ خبر میں آپ کو قرآن کی دینے آیا ہوں، یہ قرآن کا میں نچوڑ آپ کو بتا رہا ہوں جو میں نے سمجھا ہے۔ ہمدردی کے تحت آئے ہوں، مجھے پیار ہے آپ سے، مجھے محبت ہے، دوست ہیں آپ ہمارے۔ تو دوست وہ کیا کہ جو خطرے سے خبردار نہ کرے، وہ دوست کیسا جو فائدے سے خبردار نہ کرے، لازمی لازمی واجب واجب ہو جاتا ہے، کیونکہ ہمدردی ہے۔ اگر آج میں آپ کو بتاؤں کہ وہاں سے جناب وہ فلان جگہ سے وہ بڑے اچھے وہ نیشنلٹی یہاں کی مل رہی تھی، اور یہ ہو رہا تھا، وہ ہو رہا تھا، تو یوسف بھائی آپ مجھے کہیں گے ارشد بھائی مجھے کیوں نہیں بتایا، مجھے کیوں نہیں بتایا؟ میں پہلے کہوں بتانا تھا۔ پہلے بتانا تھا نا، اب بتایا تو وہ وقت بھی ختم ہو گیا، تو مرنے کے بعد سمجھو وہ وقت ختم ہو گیا اس بندے کا، اب جو مرضی چیخے چلائے، اب نہیں اس کو مل سکتا کچھ بھی۔ اس مرنے سے پہلے یہ زندگی بڑی قیمتی ہے، اس کو معمولی زندگی نہ سمجھو۔ یہ ایک لمحے، ایک منٹ کے لیے اگر آپ نے غور کر لیا نا تو آپ کو بات سمجھ میں آ جائے گی۔ یہ ہوا کون چلا رہا ہے، یہ سورج کس نے نکالا ہے، یہ عبد القادر جیلانی نے نکالا ہے بتائیے، یا کسی اور بندے نے نکالا ہے، یا معین الدین چشتی نے نکالا ہے، علی رضی اللہ نے نکالا ہے، رسول اللہ نے نکالا ہے، کس نے نکالا ہے؟ اللہ نے نکالا ہے۔ اللہ سورج نہ نکالتا، سارے مل کے سورج نہیں نکال سکتے تھے۔ یہ بارشیں کون برساتا ہے؟ یہ روڈیں جن پر چلتے ہوئے کس کی زمین ہے بتائیے؟ اللہ کی۔ اللہ کی زمین پر بیٹھے ہوئے جناب اس کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہراؤ گے تو پھر چھوڑ دے گا وہ آپ کو؟ وہ کبھی بھی نہیں چھوڑے گا۔ آج مسلمانوں کی جو درگت بنی ہوئی ہے نا پوری دنیا میں، کتنے گبرو جوان ہو، یہ خاص کر ہمارے پٹھان بھائی مجھے بڑے اچھے لگتے ہیں، گبرو جوان آتے ہیں یہاں، ٹھیک ہے، کس طرح کبھی انگریزوں کی غلامی میں آتے ہیں، کبھی یعنی غلامی ہوئی نا، جب آپ کوئی بات نہیں کر سکتے ہو، ان کے ساتھ لڑ نہیں سکتے تو غلامی ہوئی نا۔ ویسے کہتا رہو ہم نے کسی کی غلامی قبول نہیں کرنی ہے، وہ کون سی فائدہ ہے؟ اصل تو وہ مار پیٹ کے چلے جاتے ہیں جناب، سارا کرتے ہیں۔ پھر ابھی ہمارے پاکستان میں دیکھو، ہر جگہ دیکھو، اللہ کے باغی اور نافرمان آپ کے اوپر مسلط ہیں، ان کی چلتی ہے، آپ کی تو نہیں چلتی ہے نا۔ آپ کی اس وقت چلے گی جب آپ اللہ کو مانیں گے، ان کو تو اللہ نبڑ لے گا دنیا میں بھی اور آخرت میں، لیکن آپ اگر اللہ کو نہیں مانیں گے اس طریقے سے تو نہ دنیا تو نہ آخرت۔ اس لیے دنیا میں بھی اللہ کا وعدہ یقین کرو، وہ بھیڑ بکریاں چرانے والے تھے، اونٹ چرانے والے، وہ بہت بڑا، دوسرے لوگ دوسری قومیں بڑے بڑے تہذیب یافتہ سے پڑھے لکھے تھے، اور مکے والوں کو، عربوں کو امی کہتے تھے، ان پڑھ کہتے تھے، ان پڑھ۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس چیز کی پرواہ نہیں کی، اللہ تعالیٰ نے کہا ہاں میں نے ان پڑھوں کے اندر سے اپنا رسول اٹھایا، ان پڑھوں کے اندر سے۔ تو وہ جب ان پڑھوں نے، بھیڑ بکریاں چرانے والوں نے، اونٹ چرانے والوں نے، کتنوں کی جوتیوں کو نہیں ہوتی تھی، بغیر جوتیوں کے چلتے پھرتے تھے، انہوں نے جب اس بات کو مان لیا تو دنیا کے امام بنے یا نہیں بنے؟ بڑے بڑے تعلیم یافتہ ان کے نیچے آگے جزیہ دیتے تھے۔ آج بھی یقین کرو میرے بھائیو، اگر آپ ایمان خالص کر لو، یقین کرو اللہ تعالیٰ اسی طرح عزت دے گا۔ یہ امریکہ، فرانس، انگلینڈ تمہارے نیچے آئے گا، تمہارے سامنے آئے گا، لیکن تم اللہ کی بات مانو، اللہ والے بن جاؤ۔ اور بالفرض یہ کہو بھائی اب کیا فائدہ ہوتا ہے، میں مان لوں گا یا دو تین چار اور مان لیں گے، اس کا کیا فائدہ ہوگا، بس چل چھوڑو ان باتوں کو، یہ وقت نہیں ہے، تو پھر سب کے ساتھ رگڑے جاؤ گے۔ لیکن اگر آپ یہ بات مانیں گے، اس بات کو پھیلائیں گے، تو کوئی اور مانے یا نہ مانے آپ کی آخرت دنیا بن جائے گی۔ یہ بات ہے میرے پیارے بھائی، میں بیان کرنے آیا ہوں۔ بات اچھی لگے اللہ کا شکر ادا کرو، بات دل کے اندر نہیں اچھی لگی ہے پھر بھی اللہ سے دعا کرو کہ یا اللہ یہ ایک بھائی بات کرنے آیا تھا تو یا اللہ جو سیدھا راستہ ہے وہ دکھا دے، کوئی کیا کہتا ہے، کوئی کیا کہتا ہے، کوئی کیا کہتا ہے، اللہ سے کہو یا اللہ جو سچا راستہ ہے نا مجھے وہ اس راستے کے اوپر چلا، دیکھنا اللہ تعالیٰ کس طرح راستہ کھول دے گا۔ ٹھیک ہے جی۔